3 ہجری اور اس کے اندر غزوہ احد، اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا، لیکن ان کی تربیت کے ایام کے بعد میں جب 4 ہجری آئی نا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نا کچھ ایسے بندے دے دیں جو آ کے نا وہاں پہ کچھ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا دین ایمان چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ آ جائیں اور آ کے ان کو قرآن حدیث کی ساری چیزوں کا علم دیں اور آپ کا عشق ان کو بتائیں، تو ہمیں نا کچھ بندے چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کچھ بندے بھیجے اور ان بندوں کے اندر عبید بن عدی تھے، اس کے اندر زید بن دسینہ تھے، تو وہ بندوں کے ساتھ نا ان کا جو سردار امیر تھا نا وہ آقا کریم نے حضرت عاصم بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بنایا، کہتے آپ ان کے امیر ہو، ان کے سردار ہو، آپ جاؤ۔ یہ گئے، اب وہ بندوں نے نا جب درمیان رستے میں ایک مکہ مکرمہ کے پاس ہی نا ایک رستہ آتا ہے، اس کو رجیق جگہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ جب پہنچے نا انہوں نے غداری کر دی، انہوں نے غداری کر کے انہوں نے 200 تیر انداز بلا لیے، یہ نا بھاگ کے مسلمان نا چوٹی کے اوپر چڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اسلحہ بھی کوئی نہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے نا نیچے سے کہا، انہوں نے کہا تانوں کچھ نہیں آکھ دے، اسی تانوں کچھ نہیں کہاں گے، تھلے تے آؤ۔ انہوں نے نا آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا اے جان ہمیں دی کس نے ہے؟ یہ جان ہمارے پاس آئی کس لیے ہے؟ کس کے صدقے آئی ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا، ہمیں جان کی کیا پرواہ کرنی ہے، ہم نے حضور کے نام پر آنا ہے۔ یہ نیچے آئے تو ان کو نا ان کافروں نے ظالموں نے نا شہید کرنا شروع کیا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کرنے لگے نا تو یہ حضرت عاصم بن ثابت وہ ہیں کہ جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوا نا تو انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک نجس غلیظ ہوتا ہے، اور جڑے جسم نو میرے مدنی منٹھار دے ہاتھ لگے نے انہوں نے کافروں کا ہاتھ نہیں لگن دیا، ان کو کافروں کا ہاتھ نہیں لگے گا۔ انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا مولا تیرے حبیب کے نام پر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں، میرے جسم کو کوئی کافر بدبخت نہیں چھوئے۔ جب ان کو شہید کیا گیا نا تو ان کی لاش، اچھا انہوں نے نا غزوہ احد کے اندر نا طلحہ بن عبدری، یہ بہت بڑا جو تھا نا کافر تھا، اور اس کو جو ہے نا اس نے 2 بیٹے تھے اور اس کی بیوی سلافہ تھی، تو انہوں نے نا ان کے 2 بیٹوں کو بھی مارا تھا، یہ طلحہ کو بھی مارا تھا، تو اس کی جو بیوی تھی نا طلحہ کی، کافر تھا، اس کی بیوی سلافہ، اس نے منت مانی ہوئی تھی، اس نے کہا تھا یہ عاصم بن ثابت انہیں میرے شوہر کو مارے ہیں، میرے بچوں کو مارے، اس کی کھوپڑی مجھے جب ملے گی نا تو میں اس کو الٹا کر کے توڑ کے اس کے اندر شراب ڈال کے پیوں گی۔ یہ چیزیں ہیں جو آج کل کے علماء نہیں بیان کریں گے، اللہ ماشاءاللہ جب یہاں پر محنت ختم ہو گئی نا، خدا کی قسم یہ محنت منبر رسول جو ایسے محنت مک گئی نا، خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہے تو فن آیا ہے۔ استادوں کے جس نے ساتھ تعلق جوڑا ہونا یہ اس کو ساری چیزیں، ورنہ لوگوں کو کیا رہتا ہوتا ہے گلا کر کے واقعہ وقت ہی ہے نا جمعے کا گزارنا ہوتا ہے، لیکن یہ وقت قیامت والے دن پتہ لگے گا کہ کون اس جمعے میں نور کماتا رہا ہے اور کون اس جمعے کے اندر اندھیروں کے اندر رہ کے واپس چلا گیا۔ تو یہ ہے جو میں کھوپڑی توڑ کے نا اس کے اندر شراب ڈال کے پیوں گی، اس نے یہ منت مانی۔ عاصم بن ثابت نے وہاں پر دعا مانگی، کہا میرے جسم کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگائے۔ ساروں نے دیکھا جب ان کی لاش مبارک کے پاس آتے تھے نا ساری شہر کی مکھیاں آ کر ان کو آپس میں کھیل دیا کرتی تھی، کوئی پاس نہیں آنے دیتی لاش کے، وہ سارے حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس کس طرح آئے؟ ان کا لقب پڑا حمید یدبر، کہ ایسے ہی حضور نسبت والے جن کو شہد کی مکھیوں نے ان کی حفاظت کی، کوئی بھی ان کے پاس نہیں آئے ان کی لاش مبارک کے پاس۔ انہوں نے کہا نہیں ان کی کھوپڑی معاذ اللہ اتانی کوئی پاس نہ ہے۔ انہوں نے نا سوچا کافروں نے کہا راتی آویں گے شہد کی مکھیاں نہیں ہوں گی، رات آ کے نا ہم ان کا سارے جسم کو لے جائیں گے۔ جب رات کو آئے نا تو ابھی آ رہے تھے، رب نے بارش برسا کر ایسا سیلاب لے کے آیا کہ ان کی لاش مبارک کو فرشتوں نے اٹھا کر آسمانوں کے اوپر منتقل کر دیا۔